مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو پوری
کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، جو پورے سنسار کا رچیتا ہے، جو پوری کائنات کے انسانوں کا اکیلا رازق ہے، مالک ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لا تعداد، بے گنتی، بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، آخری پیغمبر، لاسٹ میسنجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، بہت خوشی کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ اس وقت رات کے 1:30 بجے بھی یہاں پر موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئیے اب بات شروع کرنے سے پہلے، تقریر شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین، جن لوگوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین، جامعہ اثریہ للبنات کے جو منتظمین ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور دن دگنی رات چگنی اس مدرسے میں ترقی عطا فرما، اور جو بھی باتیں ہوں ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ انسان کی زندگی میں گھر کی بہت اہمیت ہے۔ گھر ہم سب کے پاس ہے۔ کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے، کسی کے پاس میڈیم ہے، اور کسی کے پاس بہت بڑا ہے۔ تو گھر ہم سب کے پاس ہوتا ہے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے تو ان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو گھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور ہم اور آپ گھر کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں، اتنی محنت مزدوری کروں کہ میرا گھر خوبصورت بن جائے، میرے بچوں کے رشتے ہو جائیں، میرے بیٹے کا رشتہ اچھا ہو جائے، میری بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے۔ تو آدمی گھر ضرور بنواتا ہے۔ آپ کے بہار کے اندر، بھائی تھوڑا اس کا والیوم بڑھا دیا جائے، مائک والا کون ہے؟ تھوڑا والیوم بڑھائے، آواز کھینچ رہا ہے مائک۔ آپ کے بہار کے اندر عام طور سے کچے گھر ہوتے ہیں، اور اس کو جو گھر بنائے جاتے ہیں عام طور سے اس کو پھوس کے گھر کہا جاتا ہے اردو کے اندر۔ اور جو آپ دلی چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں تو وہاں پر پھوس کے گھر نہیں ہوتے ہیں، وہاں گھر جو ہوتے ہیں وہ پکے ہوتے ہیں، اینٹوں کے گھر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر سیمنٹ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹائلز بھی لگا دیا جاتا ہے، پھر زمین کے اندر پتھر بھی بچھا دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی جتنی طاقت ہوتی ہے، آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے، جتنا مال ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو سجانے کی اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا بن جائے، اس کا گھر خوبصورت بن جائے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہم اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں
کہ ہم اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر خوبصورت تو بن رہا ہے, ہمارا گھر بہت پتھر تو بچھائے جا رہے ہیں, ہمارے گھر میں ٹائلز تو لگائے جا رہے ہیں, کیا ہمارا گھر خوبصورت ہے لیکن کیا ہمارا گھر اسلامی گھر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر وہ گھر ہے جو مسلمانوں کے گھر ہوا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر وہ گھر ہے جو صحابہ اکرام کے گھر ہوا کرتے ہیں؟ تو ہمارا اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں, ہمارے گھر خوبصورت تو بہت ہے لیکن ہمارے گھر اسلامی نہیں ہے, ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیے. میرا پیغام یہی ہے آپ کو, اور میں آپ کے سامنے یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیے. آج ہمارے اور آپ کے گھر اسلامی گھر نہیں ہے, تو آئیے اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنایا جائے اس کے چند طریقے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ نیک لڑکی سے شادی کریے, نیک لڑکی اپنے گھر میں لے کر کے آئیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے, جب کوئی اپنے گھر میں بہو لے کر کے آتا ہے, جب کوئی اپنے گھر میں بیوی لے کر کے آتا ہے, تو وہ عام طور سے 4 چیزیں دیکھتا ہے. کٹیہار کے لوگوں, منہاری کے لوگوں, احمد آباد کے لوگوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے, اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے سماج کا محاسبہ کیجئے, اپنے گاؤں کا محاسبہ کیجئے, اپنی برادری کو دیکھیے, اپنے قبیلے کو دیکھیے, تو آپ کو یہ بات معلوم چلے گی آج بھی ہمارے سماج کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, جیسے اللہ کے نبی کے وقت میں بھی 4 چیزیں دیکھی جاتی تھیں. اللہ کے نبی جو 4 چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, آج وہی 4 چیزیں بھی ہمارے سماج کے اندر دیکھی جاتی ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ایک ایک کر کے وہ 4 چیزیں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لمالہا, لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے, وہ کتنی زیادہ مالدار ہے, کتنی زیادہ پیسے والی ہے, کتنی زیادہ امیر ہے, لڑکی کا باپ کتنا بڑا آدمی ہے, اس کا کاروبار کتنا زیادہ بڑا ہے, اس کے پاس کھیت کتنے زیادہ ہیں, اس کے پاس زمینیں کتنی زیادہ ہیں. لمالہا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لڑکی کے مال کو دیکھتے ہیں وہ کتنی زیادہ مالدار ہے. اور اگر میں کھلے لفظوں میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, اگر میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو مجھے جہیز کتنا ملے گا؟ جہیز میں مجھے, بائک تو بہت دور کی چیز ہے, بائک کا تو زمانہ ہی چلا گیا ہے, اب مجھے جہیز میں کار ملے گی یا نہیں ملے گی, مجھے جہیز میں اتنا روپیہ ملے گا یا نہیں ملے گا, مجھے جہیز میں فریج ملے گی یا نہیں ملے گی, مجھے جہیز میں 20 کٹھا زمین ملے گی یا نہیں ملے گی, مجھے 20 لاکھ روپے کیش ملے گی یا نہیں ملیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا, لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ مالدار ہے اور مجھے جہیز کتنا زیادہ ملے گا. آج آپ ہر جگہ نگاہ دوڑائیں, پورے ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ نہ دیکھا جاتا ہو کہ مجھے جہیز کتنا زیادہ ملے گا. مجھے آپ کی یہاں کے علماء نے بتایا ہے, کٹیہار, پورنیہ, ارریہ کے علماء نے بتایا ہے, آج سے 5-6 سال پہلے مولانا عادل صاحب ہمارے قوم کے اندر, شیر شاہ وادی قوم کے اندر جہیز کا تصور نہیں تھا, جہیز کا تصور نہیں تھا شیر شاہ وادی قوم کے اندر. لیکن آج وہی شیر شاہ وادی قوم ہے جہاں کے لڑکے 20-20 لاکھ میں بک رہے ہیں کہ جب تک 20 لاکھ نہیں ملیں گے میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا. یہی وہ شیر شاہ وادی قوم ہے اور اس کے نوجوان ہیں, وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جب تک مجھے پلسر نہیں ملے گی میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا.
جب تک مجھے زمین نہیں ملے گی میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، کچھ لوگ ہیں جو لڑکی کے مال کو دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ مالدار ہے اور کتنا زیادہ جہیز مجھے ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو لڑکی کا خاندان دیکھتے ہیں، وہ کس خاندان کی ہے، کتنے بڑے خاندان کی ہے، وہ کتنے بڑے قبیلے کی ہے، وہ کتنی بڑی برادری کی ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا تو یہی حال ہے جی، کیا محمد مسکور یا مشکور، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ان کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولی جمالہا، کچھ لوگ ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کتنے زیادہ لڑکی خوبصورت ہے، اس کا رنگ کتنا زیادہ گورا ہے، کتنا زیادہ اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے۔ اور وَلِدِينِهَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کا دین بھی دیکھتے ہیں، یہ لڑکی کتنی زیادہ نماز پڑھنے والی ہے، کتنا زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والی تو نہیں ہے، یہ بے پردہ رہنے والی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آئے لوگوں مال والی کو چھوڑ دو، آئے لوگوں خاندان والی کو چھوڑ دو، آئے لوگوں خوبصورتی کو چھوڑ دو، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو ان کے اوپر ترجیح دے دو، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آئے لوگوں دیندار سے شادی کر لو، آئے لوگوں دیندار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آئے لوگوں دیندار لڑکی کو اپنے گھر کا تاج بنا لو، تریبت یداک، اور لوگوں اگر تم نے مال کے آگے خاندان کو ترجیح دے دی، تم نے اگر دین کے آگے مال کو اور خاندان کو ترجیح دے دی، خوبصورتی کو ترجیح دے دی، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم نے یہ حکم دیا ہے ہم ترجیح دے تو دیندار کو دیں، وہ لڑکی لے کر کے آئیں جو نماز پڑھنے والی ہو، ہم وہ لڑکی تلاش کریں جو روزہ رکھنے والی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کے پیچھے نہ بھاگو، خاندان کے پیچھے نہ بھاگو، خوبصورتی تو چند دن کی ہوتی ہے، خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگو، اگر دیکھنا ہے تو لڑکی کا دین دیکھیے وہ کتنی زیادہ دیندار ہے، اگر دیکھنا ہے تو لڑکی کا دین دیکھا جائے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ کتنی زیادہ دیندار ہے۔ آج بتائیے ہمارے اور آپ کے یہاں کتنے لوگ ہیں جو دیندار لڑکی تلاش کرتے ہیں؟ ان کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ 100 میں 2% لوگ ایسے ہوں گے جو دیندار لڑکی دیکھتے ہیں، اور سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جہیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آج پوری دنیا کے لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا ہے۔ آئے اسلام پر اعتراض کرنے والوں اور میرے مذہب کو غلط کہنے والوں، سن لو، جتنا اونچا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، جتنا بڑا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، پوری کائنات کے اندر اتنا اونچا مقام کسی نے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور لوگوں دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے اچھی چیز، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو اسلام عورت کو سب سے اونچا مقام دے رہا ہو اور
اور یہ کہہ رہا ہو کہ نیک عورت دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے، وہ مذہب بھلے عورت کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے، وہ عورت کو پاؤں کی جوتی کیسے بنا سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پردہ کرنے کا مطلب پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کر دیا ہے۔ اگر اسلام عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی تو اس عورت کی عظمت ہے، یہ بھی تو عورت کا وقار ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ میری بات کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ آج سے 5 سال پہلے چلیے، 5 سال 6 سال 7 سال پہلے موبائل چلا کرتے تھے چائنا والے۔ چائنا کے موبائل چلائے ہیں آپ لوگوں نے؟ اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 2000 ہوتی تھی، 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے۔ ان موبائلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہاں پڑا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلنے دو، وہاں رکھا ہے، رکھنے دو، رکھا رہنے دو۔ چوری ہو گیا تب بھی کوئی اتنا دقت نہیں کہ بھئی 700 روپے کا موبائل ہے، چوری ہو گیا تو ہو گیا۔ لیکن اب جو موبائل چل رہے ہیں، آدمی 12,000 کا موبائل خرید رہا ہے، آدمی 20,000 کا موبائل خرید رہا ہے، 30,000 کا موبائل خرید رہا ہے۔ یعنی اب جو موبائل چل رہے ہیں بہت مہنگے ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت زیادہ غالی ہیں، بہت قیمتی موبائل، مہنگی رقموں کے موبائل ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جس طریقے سے آپ اپنے چائنا کے موبائل رکھتے تھے، کیا ویسے ہی آپ اپنے یہ 20,000 اور 25,000 کا موبائل رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مہنگا ہے۔ آپ اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر بھی کور چڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کور چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ موبائل بہت مہنگا ہے، وہ موبائل بہت اہم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، اسلام نے آپ کے اوپر کور چڑھایا ہے، اسلام نے آپ کو کور سے ڈھک دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے لیے عورتیں بہت اہم ہیں۔ یہ عورتیں پورا سماج سدھار سکتی ہیں، یہ عورتیں پورا معاشرہ سدھار سکتی ہیں۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے وہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ اگر عورت صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر ایک عورت خراب ہے تو پورا سماج خراب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اسلام نے عورت پر کور چڑھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی عورتوں کی عزت کیا کریں، اپنی بیویوں کی عزت کیا کریں، اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم، اے لوگوں تم میں سب سے زیادہ وہ اچھا ہے، تم میں سب سے زیادہ وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سارے لوگوں میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بیوی کو گالی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں بیوی کو گالی دے رہے ہیں۔ اگر کھانے میں ذرا نمک تیز ہو گیا ہے، بدتمیز نمک ڈالنا نہیں آتا ہے، کیا سیکھ کر کے آئیے تو اپنے مائکے سے۔ اگر روٹی گول نہیں بنی، تھوڑی ٹیڑھی بن گئی، بے وقوف عورت تجھے روٹی بنانا نہیں آتی ہے۔ اور حد تو یہ ہوتی ہے جب لوگ اپنی بیویوں کو مارا کرتے ہیں، جب لوگ اپنی بیویوں کو پیٹا کرتے ہیں۔ بیچاری وہ بھی تو انسان ہے نا، کوئی جانور تو نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھ رہی ہے تو آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، وہ آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، دوپہر میں وہ آپ کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے، شام میں وہ آپ کے لیے چولہے پر گرمی کے موسم میں جل رہی ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اور آپ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہے، میرے نبی کی محبت اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی ہے۔ میرے نبی کا حال تو یہ ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر پہ ہیں۔ حضرت عائشہ کون ہے جانتے ہیں؟ کون ہے؟ ذرا آپ لوگ بھی بولے تاکہ مجھے معلوم ہو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، بہت اسمارٹ لڑکا ہے یہ، بہت عقل مند لڑکا ہے۔ اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیوی ہے کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ کی شادی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں۔
اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، ریس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، کس سے؟ اپنی بیوی سے۔ معلوم یہ چلا اگر آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کرکٹ اچھا لگتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو آپ کو جو پسند ہے اپنی بیوی کے ساتھ کریں، لیکن شرط یہ پردے کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں، حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ تھوڑی دبلی پتلی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اتنی زیادہ صحت مند نہیں تھی، اور اللہ کے نبی چونکہ آپ صحت مند تھے تو حضرت عائشہ جیت گئیں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر ایک سفر پہ جانا ہوا، اللہ کے نبی پھر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں آئے عائشہ چلو آؤ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، آئے عائشہ چلو پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، اور اس بار حضرت عائشہ ہار گئی اور اللہ کے نبی جیت گئے۔ پہلے اللہ کے نبی ہار گئے تھے، حضرت عائشہ جیت گئی تھی، اب اللہ کے نبی جیت گئے اور حضرت عائشہ ہار گئی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تم کو ہرا دیا۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ اس دوڑ میں ہار کیوں گئی تھی؟ کیونکہ جب پہلی دوڑ تھی اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی، حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، اور دوسری دوڑ میں حضرت عائشہ صحت مند ہو گئی۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اتنا پیار دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اتنی محبت دیا کرتے تھے، اگر ان کی بیویاں دبلی پتلی ہوتی تھیں اللہ کے نبی کی بیوی تو وہ صحت مند ہو جاتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں اپنی بیویوں کو اتنی محبت کیا کریں، اگر وہ دبلی پتلی ہو تو ان کی صحت بن جائے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ لڑکی کی شادی ہوتی وہ 50 کلو کی ہے، شادی کے 2 مہینے کے بعد وہ 20 کلو کی رہ جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کی بیویاں صرف آپ کے بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، آپ کی بیویاں صرف آپ کے کپڑے دھونے کی مشین نہیں ہے، آپ کی بیویاں آپ کی زندگی کی پارٹنر ہے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہے۔ لہٰذا اپنی بیویوں کا خیال کرا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج دنیا پہ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں جمع کرنے والوں، آج دنیا میں بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کرنے والوں، دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مومنة تعین علی امر الآخرہ۔ آئے لوگوں 3 چیزیں جمع کر لو، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ قلبا شاکرا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگا دو، اپنے دل سے اللہ کا شکر کیا کرو، شکر گزاری کرنے لگ جاؤ۔ آج میرے پیارے ساتھیوں ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ ہم ایک روٹی کھا رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا شکر کریں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کو آدھی روٹی مل رہی ہے، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ آدھی روٹی کھلا رہا ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو ایک نوالا کھا کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ قلباً شاکرا، اپنے دل کو اللہ کے شکر میں لگا دیجئے۔ ایک آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں رکشہ چلاتا ہے، اور جب شام میں اپنے گھر پر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کے سامنے دال رکھ دیتی ہے، صبح کی باسی روٹی رکھ دیتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے دن بھر محنت کرو، مزدوری کرو، اور یہ دیکھو شام میں اللہ سوکھی روٹی اور دال کھلا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر آپ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے۔ ہائے ہائے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بڑے پریشان ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، بس زبان پر اللہ کی ناشکری۔
جسے دیکھیے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ کیوں کرتا ہے، اللہ کیا مجھ میں ہی ملا تھا اللہ کو یہ کرنے کے لیے کہ اللہ کو میرا ہی دھندا برباد کرنا تھا۔ آج ہمارے اور آپ کی زبانوں پر ناشکریاں بہت زیادہ ہیں، شکر گزاری نہیں ہے۔ جس جلسے میں چلے جاؤ مولانا چندہ نہیں ہوا ہے، جس جلسے میں پہنچ جاؤ مولانا کلیکشن نہیں ہوا ہے۔ ارے جتنا ہوا ہے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر تو کہے اللہ نے جتنا دیا ہے چلیے اس پر اللہ کا شکر ہے، تو ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قلباً شاکرا، آئے لوگوں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگا دو، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دو، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہم افتح، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں غفرانکا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا ذکر۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا ذکر۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ۔ آپ سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، اپنی کار پر بیٹھ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دعاؤں کو یاد کر لیا کرو۔ کبھی اگر وقت مل جائے موبائل چلانے سے، اگر وقت مل جائے یوٹیوب چلانے سے، اگر وقت مل جائے واٹس ایپ چلانے سے، میرے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو یاد کر لیا کرو، میرے نبی کی دعاؤں کو یاد کر لیا کرو۔ آج مجھے بتائیے ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مسجد میں داخل ہو تو، جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو۔ آج کیا ہے، کوئی گھر میں جا رہا ہے چیختا ہوا جا رہا ہے، کوئی گھر میں جا رہا ہے گالی دیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی گھر میں جا رہا ہے سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، بیڑی پیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے تو کہاں ہے، یہ کہاں ہے، گالی دیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو گالی دیتا ہوا نکل رہا ہے، کوئی بیوی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی بچوں کو گالی دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دیا جائے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر پڑھتے رہے، اور یاد رکھیں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہت برا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں ہمارا ذکر نہیں کرتا ہے، جو دنیا میں ہمارا نام نہیں لیتا ہے، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، ہم اس کا حشر اندھے لوگوں کے ساتھ کریں گے، اور وہ کہے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، آئے اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے میرا حشر اندھے لوگوں کے ساتھ کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ دنیا میں تیرے سامنے ہماری آیتیں آئی تھیں مگر تو نے اس کو نظر انداز کر دیا، آج ہم تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزیوں کو برباد کر دیں گے، اس کی روزیوں کو تنگ کر دیں گے۔ معلوم یہ چلا آج ہمارے جو کام دھندے نہیں چل رہے ہیں، آج ہمارا جو بزنس نہیں چل رہا ہے، وہ اسی لیے چل رہا ہے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ کس لیے؟ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔
تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی زندہ آدمی ہو اور کوئی مردہ آدمی ہو. میرے پیارے ساتھیوں، تو تین چیزیں جمع کر لو. پہلی چیز قلبا شاکرا، دوسری چیز ولسانا ذاکرا، اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وزوجۃ مؤمنہ تعین علی امر الاخرہ. آئے لوگوں، ایسی بیوی لے کر کے آ جاؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے. تم اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تم کو نماز پڑھوائے، تم اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تم کو روزہ رکھوائے، تم اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دے، تم اگر شراب پیتے ہو تمہاری شراب چھڑا دے، تم اگر جوا کھیلتے ہو تمہارا جوا چھڑا دے، تم اگر گٹکا تمباکو کھاتے ہو تمہارا گٹکا تمباکو کھانا بند کروا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے. آج بتائیے ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں، ہماری اور آپ کی بیویاں کتنی ایسی ہیں جو آپ کو نیک کام کا حکم دیں. آپ اگر نماز پڑھنے نہیں جائیں تو وہ کہے نماز پڑھنے آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں. آج بتائیے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں ایسی ہیں؟ نہیں، وہ تو مرد اگر فلم دیکھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں لاؤ ایک ٹھو لیڈ ہم کو بھی دو، ہم بھی دیکھیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا حال ہے. اگر مرد گانا سن رہا ہے تو بیوی کہتی ہے میں بھی گانا سنوں گی. دونوں ساتھ میں بیٹھ کر گانا سن رہے ہیں، دونوں ساتھ میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں. آج یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، نیک بیوی لے کر کے آ جاؤ، نیک لڑکی سے شادی کرو. اگر شادی کرنا ہے تو میرے نبی کی سنت پر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو. اگر تم اتنا کماتے ہو کہ اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتے ہو، اگر تم اتنا کماتے ہو کہ اپنی بیوی کو کپڑا پہنا سکتے ہو، اور اگر تمہارے پاس اس کی ذاتی ذمہ داری پوری کرنے کی بھی طاقت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، دیر نہ کرو، شادی کرو. شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر، وہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. تو میرے نوجوانوں، آپ شادی کر لیں. یاد رکھیں شادی وہ ہو جو نبی کی سنت پر ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور جو آدھا بچا ہوا دین ہے اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اب آپ مجھ سے یہ سوال مت کریے گا مولانا صاحب آپ کا آدھا دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو شادی کریے وقت پر، اور شادی وہ ہو جو نبی کی سنت کے مطابق ہو. جہیز کا تو اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، لینے دینے کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی تو نہیں ہے. ارے وہ اپنی لڑکی آپ کو دے رہا ہے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی تو جہیز دیا ہے حضرت فاطمہ کو. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد تھے اور داماد ہونے والے تھے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی اللہ کے نبی کے بھائی تھے، چچیرے، اور اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی پر حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری تھی. اسی لیے اللہ کے نبی کو تمام چیزیں دیکھنا تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ جہیز جو دیا وہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا، وہ حضرت علی کو دیا تھا تاکہ حضرت علی کا گھر بس جائے. میرے پیارے ساتھیوں، تو اس جہیز کی لعنت کو ختم کریے اور نیک لڑکی سے شادی کریے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا سردار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت پر خرچہ کرتا ہے. شادی کے بعد مہر دینا پڑے گا، بیوی کے رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا. قرآن کی نظروں میں مرد اس لیے مرد ہے کیونکہ وہ عورت پر خرچہ کرتا ہے. اگر خود وہ عورت سے لینے لگے تو ایسا مرد حقیقی معنی میں مرد بھی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو اگر اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے، تو نیک لڑکی لے کر کے آ جاؤ، نیک لڑکی سے شادی کرو. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں.
اب آپ کہیں گے مولانا صاحب گھروں کے اندر نماز پڑھا کرے تو مسجدیں کس لیے ہیں؟ جی ہاں مسجدیں ہیں، لیکن مسجدیں فرض نماز کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے اچھی نماز اس کے گھر میں الا المکتوبہ، لیکن فرض نماز کے علاوہ، یعنی آدمی کو فرض نماز تو مسجد میں پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ جو سنت وغیرہ ہے وہ اس کو گھر میں ادا کرنا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، جاء رجل الی رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے انی مجہود، اے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، اے اللہ کے نبی میرے کھانے پینے کا بندوبست کریے، اے اللہ کے نبی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی سے کہتے ہیں جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور میرے گھر میں جو بھی موجود ہو میری بیویوں سے پوچھ لینا، اگر گھر میں جو بھی موجود ہو مجھے لے کر کے آ جاؤ۔ وہ صحابی نبی اکرم کی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور ایک گھر پہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی ہو تو مجھے دے دو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ماء، او آنے والے میرے گھر میں تو صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے، میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی دوسرے گھر میں جاتا ہے، دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کے بھی گھر سے یہ آواز آتی ہے ما عندی الا ماء، میرے گھر میں بھی پانی ہے اور میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرے گھر سے بھی یہی آواز آتی ہے ما عندی الا ماء، میرے گھر میں بھی پانی ہے، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما عندی الا ماء، میرے گھر میں بھی پانی ہے، میرے گھر میں بھی پانی ہے، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی سے کہتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر پہ لے جائے گا اور اس کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی ہے نام ہے ان کا ابو طلحہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر پہ لے جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اور وہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر پر آ جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی کیا گھر میں کھانے پینے کا کچھ سامان موجود ہے؟ کیا گھر میں کچھ کھانا پینا موجود ہے؟ ان کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر گھر میں کھانا تو موجود ہے، لیکن وہ صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ ہمارے جو دو معصوم بچے ہیں وہی کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کھانے میں سے کھا لیں، صرف اتنا ہی ہے ہمارے دو معصوم بچے کھا سکتے ہیں۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ایسا کرو تم بچوں کو بھوکا سلا دو، ایسا کرو تم بچوں کو بھوکا سلا دو، آج تو نبی کا مہمان آیا ہے، آج اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں اپنے بچوں کی بھوک کو تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی بھوک کو گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے میری بیوی جاؤ بچوں کو بھوکا سلا دو اور مہمان کے سامنے کھانا لگاؤ۔ قربان جائیے حضرت ابو طلحہ کی بیوی پر، یہ عورت بھی اتنی نیک ہے، اس نے کچھ سوچا نہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور لا کر مہمان کے سامنے کھانا لگا دیا۔ اور آج ہمارے اور آپ کے وقت کی کوئی عورت ہوتی اور اس سے کہہ دیا جاتا کہ دیکھو مہمان آیا ہے اور ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلا دو اور کھانا لاؤ، تو آج کے وقت کی عورت سے کہتی گلا دبا دو، زہر ہی دے دو، بچوں کو مار ہی ڈالو۔ تمہیں اس محفل کے اندر بڑے حاتم تائی تھے، تمہیں اس محفل کے اندر بڑے فیاض تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن قربان جائے ابو طلحہ کی بیوی پر، کہا ٹھیک ہے میں بچوں کو بھوکا سلا دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں آئے میری بیوی ایک کام کرنا، جب تم میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا،
تو جو چراغ جل رہا ہو, جو دیا جل رہا ہو, جو لائٹ جل رہی ہو, تم اس کو صحیح کرنے کے بہانے آنا, اس کو درست کرنے کے بہانے آنا اور اس کو بجھا دینا, گل کر دینا. کہا کیوں؟ آئے میری بیوی جب وہ تم چراغ بجھا دو گی, آئے میری بیوی جب تم کھانا وہ جو لائٹ بجھا دو گی, تم کو معلوم ہے کھانا بہت کم ہے, اگر میں کھا لوں گا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا, اور اگر مہمان کھا لے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا, اگر میں بھی شریک ہو گیا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا. آئے میری بیوی جب تم لائٹ بجھا دو گی, جب تم دیا گل کر دو گی, جب تم چراغ بجھا دو گی, اندھیرا ہو جائے گا, میں بھی اس برتن سے کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا, لیکن میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی میں خالی ہاتھ اس برتن میں لے جاؤں گا اور میں خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈالوں گا, اور مہمان کو یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں, اور وہ پیٹ بھر کے سیراب ہو جائے گا, وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا, اس کی بھوک مٹ جائے گی. چنانچہ ابو طلحہ کی بیوی نے بھی ایسا ہی کیا. صبح ہوتی ہے, ابو طلحہ فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, ابو طلحہ کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. ابو طلحہ کہتے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں, اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو طلحہ میں کیوں نہ مسکراؤں, آئے ابو طلحہ میں کیوں نہ مسکراؤں, جب اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مسکرا رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو طلحہ تم رات میں جو اپنے مہمان کے ساتھ کر رہے تھے, جب جو تم معاملہ کر رہے تھے, لائٹ بجھا رہے تھے, اور جو تم خالی ہاتھ برتن میں ڈال کر خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈال رہے تھے, تمہاری اس ادا پر اللہ تعالی عرش سے مسکرا رہا تھا. اور جب مجھے صبح جبرائیل نے یہ خبر دی ہے, مجھے صبح جبرائیل نے اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے, آئے ابو طلحہ میں بھی تمہیں دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں مہمان کی مہمان نوازی کیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی, جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ, اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, آئے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, آئے لوگوں ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, آئے جنتیوں ہم نمازی نہیں تھے, ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے. میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں مجھے بتاؤ آج ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں جو وقت پر نماز پڑھنے والے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں ہم میں اور آپ میں نماز پڑھنے والے؟ جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, ہم اور آپ بہت دل جمعی کے ساتھ تقریریں سنتے ہیں. یاد رکھیے پروگرام سننے کا جو ماحول بہار اور بنگال کے اندر ہے, میری سمجھ سے اتنا اچھا ماحول پورے ہندوستان کے اندر نہیں ہے, اتنا اچھا ماحول پورے ہندوستان کے اندر نہیں ہے. میرے خیال سے ہندوستان کا کوئی ایسا ہی اسٹیٹ باقی ہوگا جہاں میں نہیں گیا ہوں. البتہ یہاں ناگالینڈ میں نہیں گیا, وہاں کاٹ کے کھا جاتے ہیں, جانا بھی نہیں ہے. جو آسام کے بعد کا علاقہ ہے, آسام سے میں کہیں نہیں گیا ہوں اس کے بعد سے, لیکن اس کے علاوہ جتنی جگہ ہے, اتر پردیش, بنگال, بہار میں تو ہوں ہی, جھارکھنڈ, مہاراشٹرا, گوا, کرناٹک, جتنے بھی ہیں میں اکثر ہر جگہ گیا ہوں. ہندوستان سے باہر بھی گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, مصر گیا ہوں, لیکن یہ ماحول میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے جو بہار بنگال کے جلسوں کا ملتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے, 3 بجے تک تقریریں سن رہے ہیں, 4 بجے تک جلسے چل رہے ہیں, اور بولنے میں بھی مزہ آتا ہے, لیکن جب وہی جلسے کر کے فجر کی نماز میں جائے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا ہے. ایسا لگتا ہے ایک ہوا چلی اور سارے لوگ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. میرے پیارے ساتھیوں نمازیں نہ چھوڑا کریں, نمازوں کو وقت پہ پڑھا کریں, کیونکہ جہنم میں جہنمی اسی لیے جائیں گے لم نک من المصلین, وہ نمازی نہیں ہوں گے, نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے. اور نماز یہ نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے باہر ہو گیا, وہ اسلام سے خارج
کچھ ہو گیا، گویا کہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور آپ کی یہاں اکثریت یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کفر اعتقادی نہیں ہے، یہ کفر عملی ہے، لیکن در حقیقت میرے پیارے ساتھیوں یہ کفر اعتقادی ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ جو کفر ہے یہ کفر اعتقادی ہے۔ اسی لیے سعودی کا فتویٰ یہ ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے جنازے کے اندر بھی شریک ہونا جائز نہیں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی کو چاہیے اس سے خلا لے لے، اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو آدمی کو چاہیے اس کو طلاق دے دے۔ اتنا اہم معاملہ ہے نماز کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، غالباً یہی الفاظ ہے کہ مشرک اور مومن کے درمیان سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں آج نماز پڑھنے والے؟ جائے مسجد خالی پڑی ہے، مسجد سعودی کے پیسے سے بہت عالی شان بنی ہے، بہت عمدہ بنی ہے، شام میں پہنچ جائیں، فجر میں پہنچ جائیں، چار بوڑھے لوگ جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ کہاں ہے یہ قوم کے نوجوان؟ ابھی این آر سی کا مسئلہ ہو تو یہ بڑا نکلیں گے نعرے تکبیر اور نہ جانے آزادی، چیخیں گے چلائیں گے۔ یہ اپنی مسجدوں میں آ کر کے اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ ہم روڈوں کو جام کرتے ہیں، روڈوں کو آباد کرتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم نمازوں کے اندر نہیں آتے؟ میرے پیارے ساتھیوں مجھے بتائیے کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمیں نمازوں سے نفرت ہے؟ کیوں ہمیں نمازوں سے نفرت ہے؟ نمازیں پڑھیے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، آج ہماری مسجدیں رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، کہاں گئے نمازی، کہاں گئے سجدوں کے غازی، کہاں گئے مسجدوں میں اللہ کو پکارنے والے؟ آج کا یہ نوجوان چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، آج کا ہمارا نوجوان رات کے 2 بجے یوٹیوب چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، لیکن اس کو صبح کے 5 بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بتائیے ہمارے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دیے گئے ہیں، معاف کیجئے یہ غلط نہیں ہے، یہ آپ غلط ہے، ہم غلط ہے، ہم غلط ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر غلط لوگوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے یہ ہمارے عملوں کی اور ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے لوگوں تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور حسن بصری نے صحیح کہا تھا جاء الحجاج الا بذنوبنا، جو ظالم اور جابر بادشاہ مسلط ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز پڑھا کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، جائے فجر میں، جائے عشاء میں۔ ہاں یہ الگ بات ہے آپ دن میں کام پر نکلے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں نماز پڑھ لیں، وضو کیا وہاں پر آپ نے نماز پڑھ لی۔ میں نے مصر کے اندر دیکھا ہے لوگ روڈ سے گزر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اترے وضو کیا نماز پڑھ لی۔ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے وہ روڈ پر ایک جگہ پردے کا انتظام ہے وہاں نماز پڑھ رہی ہیں، میٹرو اسٹیشن کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں، وہاں نماز نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اور آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اے لوگوں ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرو۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور اس واقعے کے راقم ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام عبد المالک مجاہد ہے، ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام سنہرے نقوش ہے۔ عبد المالک مجاہد اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ پہلی رات میں کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، دونوں کھانا کھانے والے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، شوہر گیا دروازہ کھولا، دیکھا ایک فقیر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔
یہ آدمی کہتا بدبخت بغیرت، رات میں بھی کھانا مانگنے چلا آیا، میری آج نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور تجھے یہی ٹائم ملا کھانا مانگنے کا، بھیک مانگنے کا. اور اس کو غصہ آیا اور اس فقیر کو اتنا مارا کہ بیچارہ فقیر نڈھال ہو گیا، بیچارہ فقیر نڈھال ہو گیا اور وہ چلا گیا. اب جب یہ جس نے مارا ہے اب یہ اپنے گھر کے اندر آیا تو اس کو ایک بڑی عجیب سی بیماری لگ گئی، بڑی عجیب سی، عجیب حرکت کر رہا ہے، عجیب سی آوازیں نکال رہا ہے، کبھی ہاتھ پھینک رہا ہے، کبھی پاؤں پھینک رہا ہے، عجیب معاملہ ہے. بالآخر یہ اپنے گھر کے باہر نکل گیا اور پورا 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن یہ اپنے گھر کے اندر نہیں آیا. 2 گھنٹے گزر گئے یہ اپنے گھر میں نہیں آیا. رات گزر گئی، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں چلا. یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے. اس عورت نے گاؤں کی کمیٹی میں کہا دیکھیے میری دوسری شادی کروا دی جائے، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. لہٰذا اس عورت کی دوسری شادی کروا دی گئی. اس عورت کی دوسری شادی کروا دی گئی. یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہے. شادی کی پہلی رات ہے، یہاں پر شوہر بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر بیوی بیٹھی ہوئی ہے. کھانا دونوں کے سامنے موجود ہے. بیوی نے ایک لقمہ توڑا، ایک روٹی کا ٹکڑا توڑا اور سالن میں لگایا اور اپنے شوہر کو کھلانے والی ہے. اسی وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے. بیوی جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں بھوکا ہوں. اندر آئی، شوہر کہتا ہے میری بیوی کون ہے، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے آئے میرے شوہر ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے. اس کا دوسرا شوہر بہت زیادہ نیک تھا. وہ کہنے لگا آئے میری بیوی ایسا کرو یہ جو کھانا ہے جاؤ پہلے اس فقیر کو دے کر کے آ جاؤ، جاؤ یہ جو کھانا ہے اس فقیر کو دے کر کے آ جاؤ، بعد میں جو کچھ بھی بچے گا کچے گا ہم کھا لیں گے، ہماری پرواہ نہیں ہے، جاؤ پہلے اس فقیر کو کھانا کھلاؤ. بیوی نے وہ برتن اٹھایا، بیوی نے وہ پیالہ اٹھایا اور اس فقیر کو دے کر کے آ گئی جو بھوکا ہے دروازے پر موجود ہے. جب گھر کے اندر آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، رو رہی ہے، آنکھیں اشک بار ہے، نمدیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں. شوہر کہتا ہے آئے میری بیوی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی جب تم گئی تھی کوئی بات نہیں تھی، اب جب اندر لوٹی ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں. آئے میری بیوی بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے، اس آدمی کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر مت پوچھئے، آئے میرے شوہر مت جانیے. وہ شوہر کہتا ہے آئے میری بیوی بتاؤ میں تمہارا شوہر ہوں، اگر تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی تو کسے بتاؤ گی؟ آئے میری بیوی بتاؤ کیا بات ہے. وہ عورت کہتی ہے آئے میرے شوہر اگر سننا چاہتے ہو تو اپنے دل کو تھام کر کے سنو. آئے میرے شوہر یہ جو باہر دروازے پر فقیر موجود ہے، یہ جو باہر دروازے پر کھانا کھا رہا ہے، آئے میرے شوہر یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. یہ جو باہر دروازے پر کھانا کھا رہا ہے یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اس نے ایک فقیر کو مارا تھا اور آج فقیری بن کر میرے سامنے موجود ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں. یہ جو باہر دروازے پر فقیر ہے یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اس عورت کے دوسرے شوہر کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگتا ہے. یہ عورت کہتی ہے میرے شوہر میں تو رو ہی رہی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ جواب دیتا ہے آئے میری بیوی
یہ جو باہر دروازے پر فقیر موجود ہے، یہ جو باہر کھانا کھا رہا ہے، یہ جو تیرا پہلا والا شوہر ہے، آئے میری بیوی، اس نے جس فقیر کو مارا تھا وہ فقیر میں تھا، اس نے جس فقیر کو مارا تھا وہ فقیر میں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنمی جواب دیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسکینوں کو کھانا کھلایا کریں، یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہمارے سماج کے اندر بہت برائیاں ہیں۔ میں کتنی برائیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں میرے پیارے ساتھیوں، آدھی رات سے زیادہ ہو چکی ہے، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، اگر میں بیان کرتا رہوں گا، اگر میں بولتا رہوں گا، صبح فجر ہو جائے گی، پھر بھی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آئیے میں آخری بات بھی آپ کے سامنے رکھتا چلتا ہوں، ہمارے سماج کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے، ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آج ہماری مائیں بہنیں بے پردہ گھومنے لگی ہیں، آج ہماری ماؤں بہنوں کے اندر سے شرم نکل چکی ہے۔ یہ ہے ہمارے سماج کا سب سے بڑا خسارہ۔ عربی میں کسی نے کہا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے، عورت یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے، اور جو بچا ہوا آدھا حصہ ہے اس کو بھی جنم دینے والی یہ عورت ہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے، اور اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک مرد خراب ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے حال کی اصلاح کرنا چاہیے۔ جلسوں میں آ جاؤ، گھوم رہی ہیں بازار کے اندر، میں یہیں بازار سے ہو کر کے آ رہا ہوں، کتنا آپ بچیں گے اس وقت، کتنا آپ غیروں سے بچنا الگ چیز ہے۔ چلیے اب ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی غیر مسلم لڑکی نہیں بچ پا رہے، بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ فلائٹ میں جا رہے ہیں، یار ہوسٹس نکل رہی ہے، ننگے کپڑے ہیں، آدھے کپڑے پہ نہیں بچ سکتے آپ۔ لیکن افسوس تو یہ ہے آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، آج ہمارے گھروں کی عورتیں بھی اس لباس میں نکل رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے حد درجہ شرمی کی بات ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے لیے حد درجہ شرمی کی بات ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، آج ہمارے سماج کا اور ہمارے گھر کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، آج ہم نے اپنی جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھا ہے، آج ہم نے اپنے گھروں کی جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھا ہے۔ کسی نے صحیح کہا تھا، جس گھر کی جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ، بولو، اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا صاحب، ہماری لڑکی بہت نیک ہے، ہماری لڑکی بڑی دیندار ہے، ہماری گھر کی بیٹی، میری بیٹی بڑی صالحہ ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت مریم سے زیادہ تو دیندار نہیں ہو سکتی ہے نا، آپ کی بیٹی حضرت مریم سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ حضرت مریم ہے، انگور کا سیزن نہیں ہے، انگور آ رہے ہیں، کھجور کا موسم نہیں ہے، کھجور آ رہے ہیں، اور حضرت یحییٰ، حضرت زکریا سوال کر رہے ہیں، آئے مریم یہ انگور کہاں سے آئے، آئے مریم یہ سیب کہاں سے آیا، آئے مریم یہ کھجور کہاں سے آئے۔ حضرت زکریا کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ آپ بھی اپنی بچیوں سے سوال کیا کریں، تم کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہو، اگر موبائل ہے تو موبائل میں یہ نمبر کس کا ہے، تم اس وقت آن لائن کیوں تھی، تمہارے پاس یہ قلم کس کا ہے، تمہارے پاس یہ ڈائری کس کی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ اپنے بیٹے سے سوال کرو، میں نے تم کو 1000 روپیہ دیا، کہاں خرچہ کیا، تم اتنی رات میں گھر میں کیوں آ رہے ہو، تم اتنی جلدی صبح کیوں نکل رہے ہو۔ آپ اپنے بچوں سے سوال کریں میرے پیارے ساتھیوں، اگر سماج کو صحیح کرنا ہے آپ اپنے گھر کو صحیح کریے۔ آپ کی بیوی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، یہ بھی دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہاری بیٹی یہ کر رہی تھی تم کہاں تھے، تمہاری بیوی بے پردہ ہو کر بازاروں میں اور مارکیٹ میں نکل رہی تھی تم کیا کر رہے تھے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن آپ کی
ذمہ داری کے بارے میں سب کو سوال کا جواب دینا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنے گھر پر نگاہ رکھیے میرے پیارے ساتھیوں. یہی چند باتیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے کرنا تھی, اور میری تقریر کا سب سے اہم پارٹ یہ ہے میرے پیارے دوستوں بزرگوں, میں غیروں سے کیا کہوں, غیروں سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہے. ان کے مذہب کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے, ان کی یہاں یہ ہے جتنا دینا ہے کنیا دان میں اتنا دے دو, اس کے بعد کچھ نہیں. ہماری شریعت نے لڑکی کو وراثت میں حصہ دیا ہے, ہماری شریعت نے لڑکی کو ترکہ دیا ہے, جتنا آپ لڑکے کو دیں گے اس کا آدھا آپ کو لڑکی کو دینا پڑے گا. لیکن ہاں, اسلام کے اندر جہیز کا تصور نہیں ہے. اس جہیز کو مٹانے کی کوشش کریے, اس جہیز کو ختم کرنے کی کوشش کریے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, لگتا ہے یہ سامنے والے نہیں کرنا چاہتے ہیں. سب تو کہتے ہیں ہم جہیز نہیں لیتے ہیں, سب کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, لیکن لے کون رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج تہیہ کر لیں, آج کے بعد جہیز نہیں لیں گے, اور جو جہیز لے گا یا دے گا ہم اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے. ہمارے علماء کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے, ہمارے علماء کو یہ اعلان کر دینا چاہیے, جس شادی کے اندر برات ہوگی, جس شادی کے اندر فضول خرچی ہوگی, جس شادی کے اندر جہیز لیا جائے گا, ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, ہم اس کی شادی میں جہیز, ہم اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے, ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر یہ اعلان ہمارے علماء کر دیں میرے پیارے ساتھیوں, آپ کس اسٹیج سے بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں, منہاری کس اسٹیج سے بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم ہے, دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں کے اندر ہمارے سماج سے, ہم غیروں کے بارے میں نہیں کہیں گے, لیکن ہمارے سماج سے, اسلام مسلمانوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ یہ جہیز ختم ہو جائے گا. اور ایسا ہو رہا ہے, جنہوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے سماج سے جہیز ختم ہو رہا ہے. جب ان کے یہاں سے ہو سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے یہاں سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اس بات کا تہیہ کر کے اٹھیے, اس بات کا ارادہ لے کر کے آج سے اٹھیے. اللہ تعالی ہم سب کو جہیز نہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, جو باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, یہ جو مدرسہ ہے, مدرسہ عصریہ للبنات, دن دگنی رات چگنی اس میں ترقی عطا فرما. الہ العالمین, آج کے اس پروگرام کو قبول فرما لے. اللہ, جو بھی لوگ ابھی رات کے 2:30 بجے تک تیرے رب کی, تیرے رسول کی اور تیرے قرآن کی باتیں سننے کے لیے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین, ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. الہ العالمین, ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین, ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے. اللہ, ہمارے سماج کی اصلاح فرما دے. اے اللہ, ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین, ہم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, اللہ تو ان ظلم و ستم کا سدباب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جب تک زندہ رہے ایمان پر, عقیدے پر, صحیح توحید پر, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.